آج ہم قرآن کریم کی دو بہت ہی خاص آیات پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، یعنی آیت نمبر 285 اور 286۔ جو مواد ہمارے ہاتھ لگا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ ان کو پڑھنے کے روحانی، دینی، دنیاوی بے شمار فائدے ہیں۔ تو آئیے ذرا کھوج لگائیں کہ ان آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے، ان کا پیغام کیا ہے، اور ان سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے فوائد پر ہی بات کرتے ہیں۔ ایک جو بہت بڑی بات ذرائع میں ملتی ہے وہ ہے حفاظت، شیطان سے حفاظت، ہر قسم کے شر سے حفاظت۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رات کو یہ دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کافی ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس قسم کی کفایت یا حفاظت مراد ہے یہاں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ جو کافی ہو جانا ہے نا، یہ صرف ظاہری شر جیسے کوئی حادثہ ہو گیا یا دشمن کا خوف، صرف اس سے حفاظت نہیں ہے۔ اچھا۔ اپنی ہر طرح کی آفات سے بچاؤ، اور اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ان آیات کے اپنے الفاظ میں ہے۔ آیت 285 دیکھیں نا، جی۔ اس میں اللہ پر، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر مکمل ایمان لانے کا اقرار ہے۔ تو یہ جو مضبوط اعلان ایمان ہے نا، یہی اصل میں ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب بندہ پورے یقین سے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، تو یہ شیطان کے حملوں کے خلاف آپ سمجھیں ایک قلعہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایمان صرف زبان سے ماننا نہیں، بلکہ دل سے تصدیق، پورا یقین۔ اچھا، تو یہ ایمان کا اقرار ہی اپنے آپ میں ایک حفاظت ہے۔ یہ تو ہوئی حفاظت کی بات۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھیں تو گھر میں سکون اور رحمت آتی ہے، فرشتوں کی حفاظت ملتی ہے۔ کیا اس کا تعلق بھی ان آیات کے مضمون سے ہے؟ بالکل بالکل ہے۔ خاص طور پر آیت 286 کو اگر آپ دیکھیں، وہ تو پوری کی پوری ایک دعا ہے۔ جی ہاں۔ اس میں اللہ سے درخواست ہے کہ یا اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں پکڑ نہ لینا، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ہم سے پہلے لوگوں پر جیسی سختیاں آئیں ویسی ہم پر نہ بھیجنا۔ پھر مغفرت مانگی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے، کافروں کے مقابلے میں مدد مانگی گئی ہے۔ تو جب کوئی انسان رات کو سونے سے پہلے اتنی عاجزی سے، پورے انحصار کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعائیں مانگتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے، تو یقیناً اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جہاں اللہ کی رحمت ہو، وہاں سکون بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو مغفرت کی طلب ہے، یعنی گناہوں کی معافی، یہ تو دل کو ویسے ہی ہلکا کر دیتی ہے، پرسکون کر دیتی ہے۔ صحیح۔ یعنی ایمان کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور مدد مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیات ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ تو بہت واضح ہے۔ جی۔ دیکھیں، آیت 285 میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا، جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، ان سب کا خلاصہ ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام رسولوں پر بغیر کسی فرق کے ایمان لانا۔ جی۔ تو جب کوئی مسلمان ان آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے پورے عقیدے کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے ایمان کے عہد کی تجدید ہے۔ اچھا، تجدید عہد۔ جی، اور اسی آیت میں وہ جملہ بھی ہے، سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ صرف سننے کا نہیں، یہ مکمل فرمانبرداری کا اعلان ہے۔ اور آیت 286 میں یہ جو بات ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ تو بہت ہی زیادہ تسلی دینے والی بات ہے۔ یقیناً یقیناً، یہ اللہ کی بے پایاں رحمت کا اظہار ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹھیک ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ ہماری ہمت سے، ہماری برداشت سے واقف ہے۔ اور ساتھ ہی یہ آیت ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے معافی مانگنی ہے، آسانی مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے۔ یہ رویہ اصل میں اللہ پر توکل، یعنی مکمل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اپنی کوشش کرتا ہے مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے اور اسی سے بہترین کی امید رکھتا ہے۔ یہ سمجھ جو ہے، یہ مومن کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ دو آیات ایمان، مکمل اطاعت، اللہ کی رحمت پر یقین اور دعا، ان سب کا ایک جامع پیکج ہے،
اور عملی طور پر ذرائع یہی مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھا جائے، مگر صرف الفاظ دہرانا نہیں، نہیں، صرف الفاظ نہیں، بلکہ توجہ اور یقین کے ساتھ۔ بالکل۔ اصل فائدہ تبھی ہے جب یہ صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلیں۔ جب انسان ان کے معنی پر غور کرتا ہے، اپنی زندگی کے حالات کو ان دعاؤں سے جوڑتا ہے، تب یہ آیات اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتی ہیں۔ اسے سکون بھی دیتی ہیں، حفاظت بھی فراہم کرتی ہیں، اور اللہ سے اس کا تعلق بھی مضبوط کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ کتنی حیران انگیز بات ہے کہ صرف 2 مختصر سی آیات میں ایمان، عمل، اللہ کی رحمت پر بھروسہ اور دعا کا اتنا گہرا اور مکمل نظام بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ان معنی کو واقعی اپنی زندگی میں اتار لے تو یہ اس کی سوچ پر، اس کے عمل پر، اس کے دل کی کیفیت پر کتنا زیادہ مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ اسے وہ روشنی مل سکتی ہے، اللہ کا وہ حقیقی شعور مل سکتا ہے، اور وہ قلبی اطمینان مل سکتا ہے جس کی ہر انسان کو کہیں نہ کہیں تلاش ہوتی ہے۔